قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو بنیادی طور پر نماز جو ہے وہ اگر عارفین کی نظر میں دیکھا جائے تو ایک دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک رابطے کا، ایک تعلق کا ذریعہ ہے۔ اب اس میں جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی وہ بھی بہت اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان میں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے، اس کی کو کم کرو، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ آداب دعا اگر ہم اس فلسفے کو جان لیں تو میرا جو اگلا ہمارا جو سبق ہے وہ اذکار نماز پر ہے۔ تو اذکار نماز کو سمجھنے سے پہلے اس فلسفے کو جاننا ضروری ہے، اس لیے میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے آج کے سبق میں رکھنی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں دعا کے حوالے سے متعدد جگہوں پر بیان فرمایا ہوا ہے واضح طور پر، اور وہ مقامات ہم نے کئی بار سنے بھی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں فرمائیے کہ میں قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات کو مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اب اس اعتبار سے دعا مانگنا دین اسلام میں اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا کہ دعا ہے ہی عبادت، دعا ہے ہی عبادت، یعنی مانگنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مانگنا بھی کیا ہے؟ اچھا، اب ہمیں اپنی ضرورت ہے، ہمیں اپنی محتاجگی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک بات بڑا واضح طور پر ایک کنسپٹ موجود ہے، عبادت جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تو دعا کے حوالے سے بھی چند ایک شرائط علماء نے ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ دعا مانگنے والا توحید کے اوپر پکا زبردست طریقے سے قائم ہو، شرک سے کوسوں دور ہو، بلکہ یہ اس میں نام تک کے لیے بھی نہ ہو، توحید کے اوپر اس کا پختہ ہونا، پختہ طریقے سے اس کا کاربند ہونا۔ اور دوسرا اس میں آتا ہے کہ اخلاص اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اور اس میں ایک سب سے اہم بات ہے بنیادی طور پر جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے پڑھا کہ نماز کیا ہے؟ دعا ہی کی شکل۔ امام قشیری رحمہ اللہ نے رسالہ قشیریہ بڑا عظیم ترین کتابوں میں ایک کتاب شمار ہوتی ہے، رسالہ قشیریہ، اور امام قشیری رحمہ اللہ کا بڑا نام ہے اس حوالے سے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شخص کے پاس سے گزرے، دعا مانگ رہا تھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اے الہی، اگر میرے پاس، جملہ بہت اہم ہے، اگر میرے پاس یہ مطلوبہ شے ہوتی تو میں اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ اب اس جملے کے اندر جو بات ہے وہ آپ سمجھ جائیے کہ اے باری تعالیٰ، تو احکم الحاکمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جواد ہے، اگر میرے پاس یہ شے ہوتی تو میں ضرور اس کو دے دیتا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے پیارے کلیم، میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں۔ وہ مجھے پکارتا ہے لیکن اس کا دل اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے۔ وہ مجھے پکار تو رہا ہے لیکن اس کا دل اپنی بکریوں کے ریوڑ میں۔ اس ایک جملے کو ذہن میں رکھیے گا، ہم بھی اکثریت
نماز میں جسمانی طور پر تو حاضر ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم نماز میں حاضر نہیں ہوتے، چونکہ ہمیں نماز کے معانی کا ہی نہیں پتہ۔ جو اذکار نماز میں ہم کر رہے ہیں ہمیں ان کے معانی کا پتہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں۔ دین اسلام میں ایک چیز بڑی اہم ہے، دیکھیں نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، معنی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سن رہا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ جس طرح آپ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی کو مثال نہیں بنایا جا سکتا، صرف سمجھانے کے لیے۔ ہم کسی کے پاس جائیں اور وہ آگے کہیں آپ بولیں میں سن رہا ہوں، اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ اس کی توجہ ہماری طرف ہے، تو ہم وہ بات کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں پتہ لگے اس کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے تو ہم کو بات ہم کہتے ہیں یار تو میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، میں تجھ سے کیا بات کروں؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اس ایک جملے میں ہمیں فلسفہ یہ سنایا گیا کہ باقیوں کی طرح معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کی حمد کر رہے ہو تو وہ تمہاری حمد کو سن رہا ہے۔ اب جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ سن رہا ہے تو ہم نے کہا موقع غنیمت ہے، اے ہمارے رب ساری حمد تیرے لیے، ایسی حمد کثیر طیب برکتوں سے بھری ہوئی، وہ ساری حمد تیرے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور جملہ بھی، ایک اور دعائیہ کلمہ بھی منقول ہے، ایسی حمد آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اس کے درمیانی حصہ جو ہے وہ سارا بھر جائے، اے باری تعالیٰ جو تجھے منظور ہے وہ بھی بھر جائے سارا۔ اے باری تعالیٰ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو تو عطا کرنے والا ہو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ جب آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب آپ نے کہا اللہ تعالیٰ جو اس کی حمد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سن رہا ہے، آپ نے اس وقت فوری جملے یہ کہے، تو نماز تو نام ہی حضوری قلب کا ہے کہ آپ کا دل وہاں موجود ہے۔ اسی لیے جب فرمایا نا کہ موسیٰ وہ ہم سے مانگ رہا ہے، صرف زبان سے مانگ رہا ہے، ہم بھی ایسا ہی نہیں کرتے، ہم بھی زبان سے پڑھی جا رہے ہیں التحیات للہ، اب ہمیں یہی نہیں پتہ قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، فعلی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا دل تو بکریوں کے پاس، ریوڑ کے پاس ہے، اور میں غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میں غافل دل والے کی دعا، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس بندے کے پاس گئے، فرمانے لگے دل سے مانگ، دل کو تو حاضر کر، زبان کچھ کہہ رہی ہے۔ دیکھیں نا ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم نماز زبان سے پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، لیکن دھیان دل کہیں اور ہے۔ دعائے قنوت میں اتنا سخت ترین جملہ ہے، آسان نہیں ہے، بڑا معنی کے اعتبار سے بہت سخت جملہ ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، یا اللہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے یہ جب بیوی اپنے شوہر سے نالاں ہو تو وہ کیا مقدمہ دائر کرتی ہے؟ خلا کا، خلا کہتے ہیں علیحدگی کو۔ تو آپ اللہ کے حضور کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم نے اس سے علیحدگی کر لی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں یفجرو کا، اے باری تعالیٰ جو تیرا نافرمان ہے۔ تو کیا ہم نے آج تک کسی ایسے شخص کو چھوڑا، کسی ایسے شخص سے قطع تعلقی یا علیحدگی کی جو اللہ کا نافرمان ہے؟ آپ معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بڑا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے، ہمارا جو لین دین ہے، کاروباری معاملات ہیں، وہ سارے اس حوالے سے کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم نے واقعی ان لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہیں؟ تو ہم نے زبان سے تو کہہ دیا، زبان سے دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا جو تیرے نہیں ہیں، لیکن کام کیا ہے؟ ان سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کسی کے ساتھ کاروباری تعلق ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ ہمارا دل بھی غافل ہے، اگر ہمارا دل حاضر ہوتا تو ہم زبان سے جو کہہ رہے ہوتے ہمیں پتہ چلتا۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے،
عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں علی سوچو کیا کہہ رہے ہو، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کی جی کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تیار رہو امتحانات کے لیے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، پھر تیار رہو امتحانات کے لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر جو مجھے ملا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا۔ مفہوم میں یہی بات آتی نا۔ جس دور میں ہم پڑھا کرتے تھے ہمارے استاد صاحب کہنے لگے جو انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں تو انبیاء کو کیا ملا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیا مل رہا ہے ان کو اپنے سامنے والے لوگوں سے کیا مل رہا ہے؟ ان کو تانے، شکوے، گلے، یہ تو ہی ملا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سارے جانتے ہیں کیا رسپانس تھا، کیا رد عمل تھا ان کا۔ تو جو وارث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ تیار ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا۔ تو یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے تو لوگ ہماری بات کو سنیں گے۔ لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں سنا۔ کبھی موقع ملے تو طائف کا سفر پڑھیے گا، سفر طائف پڑھیے گا، لگے گا، پتہ چلے گا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، تو کانٹوں کا بستر ہے، کانٹوں کی سیج ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی راہ۔ تو ایک اور بات امام قشیری نے لکھی رسالہ قشیریہ میں استاذ ابو علی دقاق کے حوالے سے، اور بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا دعا قضائے حاجات کی چابی ہے، دعا قضائے حاجات کی چابی ہے، فاقہ مستوں کے لیے راحت کا سبب ہے، مجبوروں کے لیے جائے پناہ ہے، اور حاجت مندوں کے لیے آرام کا سبب ہے۔ دعا مانگے تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں واضح طور پر فرما رہا ہے۔ اور امام ابو حازم نے بڑا حسین جملہ کہا۔ امام ابو حازم کہتے ہیں اگر میں دعا سے محروم کر دیا جاؤں، مانگنے سے محروم کر دیا جاؤں، تو یہ میرے لیے زیادہ ناگوار ہے بنسبت اس کے کہ میں مقبولیت سے محروم کر دیا جاؤں۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی گہری بات ہے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دعا مانگنے سے ہی مجھے محروم کر دیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی نا۔ تو ابو حازم کہتے ہیں دعا مانگنا یہ زیادہ بڑا میرے لیے بدبختی کا باعث ہے اس کے مقابلے میں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بھئی نہ قبول ہونا تو ایک الگ بات ہے، نہ قبول ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ دیا جانا۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو یہ توفیق ہی میسر نہیں۔ تو ہمیں یہ امید تو ہے کہ کم از کم ہم نماز پڑھنے سے تو محروم نہیں نہ کیے گئے، قبول ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے، کم از کم اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق تو دیا، اس سے تو محروم نہیں کیا ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات واضح طور پر سکھائی کہ مانگو، مانگنا عبادت ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث بہت شاندار ہے۔ بعض اوقات ہمارے دیکھیے، میں ایک حدیث آپ کو سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اعتکاف میں تھے، اور حالت اعتکاف میں اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑنے کے لیے رات کا اندھیرا ہے نکلے، اور راستے میں رات اندھیری ہے، دو ساتھی صحابی سامنے سے آتے نظر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سنو یہ میرے ساتھ تمہاری ماں ہے۔ یہ میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ تمہاری ماں ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حوالے سے ایسا سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ جملہ فرمائیں کہ یہ میرے ساتھ تمہاری ماں ہے؟ تو فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، ان الشیطان یجری کمجری الدم، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اب وسوسہ کیا ہے؟ یار میں نے اتنی مانگی دعائیں، اب ہمیں ساتھ والے بھی تانا دیتے ہیں، ساتھ والے بھی کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا اتنا مانگنے کا، قبول تو ہوئی نہیں ہے۔
بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے. میں آخر میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، اس ایک روایت کو یاد کر لینا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا وہ گناہ والی نہ ہو، قطع رحمی والی نہ ہو، تو 3 باتوں میں سے ایک بات اسے ضرور ملتی ہے. 3 باتوں میں سے ایک اسے ضرور ملتی ہے. یا تو جو اس نے مانگا ہے اسے دے دیا جاتا ہے، جو اس نے مانگا ہے اسے دے دیا جاتا ہے. نمبر 2، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا، اس دعا کو آخرت کے لیے. نمبر 3، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو اس نے مانگی تھی اس کے برابر کسی مصیبت کو ٹال دیتا. اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سنا تو عرض کرنے لگے، تینوں میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، جو مانگا ہے مل جائے تب بھی نقصان نہیں، فائدے میں، یا اس کو ذخیرہ کر دیا جائے تو دنیا کے بجائے آخرت میں ہمیں زیادہ محتاجگی ہوگی تب بھی ہم فائدے میں. تیسرا، اس کے برابر کوئی مصیبت دور کر دی گئی، فائدہ ہی فائدہ. عرض کرنے لگے کہ ہم تو کثرت سے دعا مانگیں گے. ہم کیا کریں گے؟ کثرت سے دعا مانگیں گے. فرمایا اللہ کے خزانے تو اس سے زیادہ ہیں، کثرت سے بھی مانگ لو تو اس کے خزانوں سے زیادہ آگے اس کے تو خزانے بہت ہیں. اب اس دعا کے بعد دیکھیے ہمارا کسی بھی معاملے میں کوئی ایسا پہلو ہے کہ ہمارے لیے نقصان، لیکن ہماری سوئی وہیں پر اٹکے گی. میں اس بات کو کئی بار آپ کے سامنے یوں ذکر کیا کہ جب ہمارا بچہ ہم سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے فائدے کی نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا جی بہلانے کے لیے اس کو کوئی اور چیز لے دیتے ہیں. کرتے ہیں ایسا کہ نہیں کرتے؟ یہ ہم سب کی پریکٹس میں یہ چیز شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا بہتر جانتا کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے نقصان دہ، اللہ اس کے بدلے کوئی اور چیز عطا فرما. لیکن بندے کی سوئی کہاں ہے؟ اچھا بچے کی باری، وہ یہ کہتا ہے اس کو فائدہ مند نہیں تھی، میں نے دوسری لے کے نہیں دی تجھے. بچے کو فوری گنوایا جاتا ہے، اپنی اولاد کو فوری گنوایا جاتا ہے، دیکھ تو نے فلاں موقع پر فلاں چیز مانگی تھی. اب بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کی سمجھ بہت دیر کے بعد آتی ہے کہ یار یہ فلاں موقع پر اگر ہو جاتا، میرے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا تو کیا ہوتا. اس لیے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بہت حیا آتی ہے، بہت حیا آتی ہے. کیا کہ کوئی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی موڑ دے. تو ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ ہم الفاظ جو ہیں ان کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں. تو الفاظ پر زور نہیں دینا بلکہ اصل مقصد اور معانی پر زور دینا ہے. ہم جب دعا مانگیں تو میں نے جس طرح اسی رمضان میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم عربی زبان میں دعا مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بھی مانگیں. ایک دوست کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ اللہ کے گھر جاؤں تو کون سی دعا مانگوں. تو ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی جب وہاں جاؤ نا تو اس کی تعریف کرو. آداب دعا میں یہ بات شامل ہے کہ جب اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جائے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے فوری دعا مانگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو بہت جلدی کا کام کیا. آداب دعا میں یہ شامل ہے بات کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اس کے محبوب کریم علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، پھر دعا مانگو. اور ہم نے اس حوالے سے جب ہم نے درود پاک کے فضائل کے اوپر کئی جمعے ہم نے پڑھے تھے تو اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے مہر اور پر کا کام دیتے ہیں جب ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو مقبول ہے. اس کے اول بھی درود، آخر بھی درود، اور یہ دونوں، اور ان دونوں کی قبولیت کا صدقہ درمیان میں جو ہماری دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس کی رحمت کے اوپر ہمیں یقین ہے. تو اس لیے نماز بنیادی طور پر دعا ہے.
اب وہ ہم آئندہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس میں وہ تمام اذکار بھی سمجھیں گے کہ ان میں کہاں کہاں ہم نے مانگنا، کہاں کہاں کون کون سا موقع ہے جو ہم نے اللہ کے حضور، وہ موقع جو ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے جو ہمیں اس نے عطا کیا ہے مانگنے کے لیے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں ان تمام مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔